السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ میرے دوستوں، آج 31 دسمبر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو ہیپی نیو ایئر یعنی نئے سال کی مبارکباد دینے کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کر دوں۔ کیا ہیپی نیو ایئر کہنا یا ایک دوسرے کو نئے سال کی مبارکباد دینا اسلامی شریعت کے حساب سے درست ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے تھوڑی مختصر میں کچھ باتیں عرض کر دوں۔ میرے دوستو، ایک چیز یاد رکھیے کہ ہیپی نیو ایئر کہنا یا ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کے سلسلے میں اگر ہم حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی چاند دیکھتے تھے یا صحابہ کرام چاند دیکھتے تھے تو وہ لوگوں کو اس طریقے سے مبارکباد دیتے تھے یا اس طریقے سے دعا کرتے تھے۔ وہ دعا یہ ہے: اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ جب بھی اسلامی سال شروع ہوتا تھا یا نیا چاند دیکھا جاتا تھا تو صحابہ کرام ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے تھے اور دعائیں کرتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس چاند کو امن و سلامتی کا ذریعہ بنائیے۔ وہ برکت کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے ماحول میں یاد رکھیے کہ اگر ہم اسلامی سال کو اس طریقے سے مبارکباد دوسروں کو دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے اس سال میں برکت عطا فرمائے، خیر کا ذریعہ بنائے، تو ہمارے لیے ایک دوسرے کو اس طریقے سے مبارکباد دینا صحیح ہے کہ اللہ تعالی اس سال کو ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بنائے، خیر و برکت کا سبب بنائے۔ اس طریقے سے اگر ہم کسی کو مبارکباد دیں تو بہتر ہے، درست ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ ہم ایک دوسرے کو اگر ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں یا ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں یا اس 31 دسمبر کے بعد 1 جنوری کے دن خوب خوشیاں مناتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، اب شراب نوشی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جنہوں نے کبھی آج تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ لوگ اس رات کو 1 جنوری منانے کے لیے، نیا سال کی ابتدا کرنے کے لیے شراب نوشی کر رہے ہیں، حرام کاری کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ ساری جو بے حیائی والے کام ہیں، ان چیزوں کو کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ ساری چیزیں درست اور جائز ہیں۔ میرے دوستو، یہ ساری شرم و حیا والے کام اسلام میں بھی ناجائز ہیں اور ایک دوسرے کو اس طریقے سے مبارکباد دینا بھی ناجائز ہے۔ ہیپی نیو ایئر کہنے کے بارے میں ائمہ کرام، علماء کرام کہتے ہیں کہ اس میں یہود و نصارہ کی مشابہت ہوتی ہے، اس لیے ہیپی نیو ایئر کہنے سے بچنا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر ہم ایک دوسرے کو خیر و برکت کے لیے مبارکباد دیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہ سوچ کر کے خوشی مناتے ہیں کہ اسلامی سال آ گیا تو یاد رکھیے کہ اسلامی سال آیا ہو یا غیر اسلامی سال یعنی انگریزی کا سال شروع ہوا ہو، یہ خوشی کا موقع نہیں ہے۔ خوشی کے جو موقع ہیں اگر آدمی اس میں خوشی منائے تو درست ہے۔ جیسے خوشی منانے کے دن ہے، کسی کی شادی ہو رہی ہو تو اس پہ مبارکباد دیجئے، بچے کی ولادت ہو اس پہ مبارکباد دیجئے، یا اسی طریقے سے عید و بقرعید کی مبارکباد دیجئے۔ جو بھی خوشی کے دن ہیں، اگر ہم خوشی کے دنوں میں ایک دوسرے کو مبارکباد دیں تو مبارکباد دینا جائز اور درست ہے۔ اور نہ اسلامی سال ہو یا انگریزی والا سال ہو، جنوری فروری کا سال ہو، کسی بھی سال کے شروع میں مبارکباد دینا یہ سراسر غلط ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی کا دن ہے، حالانکہ خوشی کا کوئی دن نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں سے 1 سال کم ہو رہا ہے، 1 سال کم ہو گیا۔ اگر اللہ نے ہماری زندگی 40 سال کی لکھی ہے تو اب ہم 1 سال اور کم ہو گئے، ہم قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی آدمی مرنے کے قریب پہنچ رہا ہو، قبر کے گڈھے تک پہنچ رہا ہو، تو اس کو مبارکباد نہیں دی جاتی ہے، اس لیے ہمیں ان مبارکباد دینے سے بچنا چاہیے۔ میرے دوستو،
ایک بات یاد رکھیے کہ اگر ہم اس مہینے کے شروع میں نئے سال کی ابتدا میں ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، خیر و برکت کی دعا کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے جائز اور درست ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم اس رات کو یا نئے سال کی ابتدا کو خوشیاں مناتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور اس طریقے سے مبارکباد دیتے ہیں کہ ہم اس دن کو، اس پہلی تاریخ کو یا 31 دسمبر کی رات کو بے حیائی کرتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں۔ ہیپی نیو ایئر کہنا یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان ساری چیزوں سے، ان ساری خرافات سے، ان بے حیائی والے کاموں سے بچانے کی کوشش کریں، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس رات میں سمجھانے کی کوشش کریں، ان کو ادھر ادھر پارٹیوں میں بھیجنے سے بچانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ اگر آج انہوں نے، آپ کے بچوں نے شرم و حیا کو چاک کر دیا، شرم و حیا کو بیچ دیا، شرم و حیا کو نیلام کر دیا، تو یاد رکھیے کہ جب آپ چاہیں گے کہ ہماری اولاد ہمارا کہا مانے، ہماری اولاد ہماری اطاعت اور فرما برداری کرے، تو وہ ایسی اولاد جنہوں نے اپنی جوانی میں شرم و حیا کو بیچ ڈالا ہو، وہ اولاد اپنے والدین کی کبھی بھی فرما بردار نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے سارے والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں اور بچیوں کو ان راتوں میں یا نئے سال کی ابتدا میں خرافات سے بچائیں، بے حیائی اور بد کلامی سے بچائیں، شراب وغیرہ جو بھی پارٹیاں ہوں ان میں جانے سے روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں کو بھی بتانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔